اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کا اللہ کے لیے کیا گیا خالص کام اور عبادت قرار دیا اور فرمایا الصوم لی، بندہ روزہ میری خاطر رکھتا ہے، اور بے شمار اجر و ثواب کے مواقع اللہ تعالیٰ نے دیے، یہاں تک کہ اس کے منہ سے آنے والی خوشبو کو مشک کی خوشبو سے بہتر قرار دیا، اور دیگر بے شمار فضائل۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر رمضان میں روزوں کی فضیلت کی اصل وجہ کیا ہے؟ بندہ اس میں بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، جائز رشتوں کو بھی غروب آفتاب تک روکے رکھتا ہے، لیکن کیا رمضان اور روزوں کا اصل مقصد بھوکا اور پیاسا رہنا ہے؟ اور شاید اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے افطار 2-4 منٹ ہی صحیح لیکن غروب کے بعد کرنے کو بہتر قرار دینا شروع کر دیا، اور سحری میں تو 3 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ، بلکہ بعض کیلنڈروں میں تو 25 منٹ اور آدھے گھنٹے پہلے ختم سحری کے اوقات دکھائے جانے لگے۔ اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بندے نے یہ سمجھ لیا کہ زیادہ دیر تک بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ کو زیادہ خوش کرنے والا ہے۔ لیکن آئیے ہم جائزہ لیں کہ اس میں اللہ کی رضا کی اصل وجہ ہو کیا سکتی ہے۔ جب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے آخری دن جب چاند کی رؤیت کا ثبوت ہو جائے تو روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور اگر رؤیت نہ ہو اور بندے کو شبہ ہو کہ پتہ نہیں چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، من صام یوم الشک، جس نے 30 شعبان کو شک کی بنیاد پر کہ شاید چاند ہو گیا ہو روزہ رکھا، فقد عصا ابا القاسم، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ رمضان مکمل ہونے کے بعد اگلے دن، جسے ہم اور آپ عید کا دن کہتے ہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کو زیادہ دیر یا زیادہ دنوں تک بھوکا رکھنے میں یا خود بخود بھوکا رہ لینے میں اللہ کی رضا نہیں۔ لہذا ہم کو اور آپ کو تلاش کرنی پڑے گی اس وجہ کی جو اس مہینے میں اللہ کے رضا کا اصل سبب ہے۔ تو دراصل اس معاملے میں دیگر عبادات میں اور تمام عبادات کا اگر جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کا اصل سبب اللہ کی مکمل اطاعت ہے۔ اللہ نے جب کہا کھاؤ تو کھانا شروع کر دے، لہذا جیسے ہی غروب آفتاب ہو افطار کا لینا بہتر، بلکہ حدیث میں ہے لا یزال امتی بخیر ما عجل الفطر، میری یہ امت خیر کے ساتھ قائم و دائم رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی، اور اسی طرح جب تک سحری میں کھا لینے کی اجازت ہے اس وقت تک کھانا ہم جائز سمجھیں، خواہ مخواہ کے لیے پہلے بند کر دینا مناسب نہیں، اس لیے کہ جو روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ملتی ہیں اس میں صاف اندازہ ہوتا ہے کہ آخر وقت تک صبح صادق سے پہلے تک سحری کا معمول ہوتا رہا۔ اور یہ صرف روزے ہی کا معاملہ نہیں بلکہ نماز میں ہم دیکھیں امام سے پہلے سجدے اور رکوع میں جانے والے کے خلاف سخت وعید آئی ہے، اور حج کے دیگر معاملات کو بھی ہم دیکھیں تو وقت سے پہلے کسی کام کو کر لینا یہ کسی طرح سے بہتر نہیں، بلکہ ہر چیز جس وقت کے ساتھ جوڑی گئی ہے اسی وقت کی مکمل پابندی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ روزے میں زیادہ دیر تک بھوکا اور پیاسا رہنا یہ اللہ کی رضا کا اصل سبب نہیں، بلکہ اصل سبب مکمل اطاعت، مکمل پیروی، مکمل تابعداری ہے۔ لہذا جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے اول وقت میں افطار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی ہدایت اور ترغیب بھی۔ اور اسی طرح سحری میں بھی 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ یا کافی دیر پہلے اگر ہم سحری کھانا بند کر دیتے ہیں تو یہ بھی دین اسلام کا جز نہیں، حالانکہ پہلے کر دینے کی وجہ سے بہت ساری خرافات بھی جنم لیتی ہیں، اور اس سال تو اور جنم لیں گی کہ
لوگ گھروں میں ہی سحری کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ سحری کا وقت ختم اور نماز کا وقت شروع، اور اگر ہم نے 10-15 منٹ پہلے ہی سحری بند کرنے کا کیلنڈر نکال دیا یا اس پر عمل شروع کر دیا تو یاد رکھیے نماز وقت سے پہلے ہو جائے گی، جو کسی طرح درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سچی اطاعت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے دنیا و آخرت کو سنوار کر اللہ کی رضا کا موجب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔